الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مکرم حاضرین، معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن نبی جو کام کرتے تھے، جو کام اللہ پیغمبروں سے لیا کرتا تھا، اس کی ضرورت تو باقی رہے گی۔ وہ کام، وہ ذمہ داری نبھانا، یعنی کون سا کام؟ لوگوں کو دین پہنچانے کا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کا، برائی سے روکنے کا، حق بات ان تک پہنچانے کا جو کام ہے، یہ نبوت کا سلسلہ تو رک گیا، لیکن دعوت کا، دین کی دعوت کا سلسلہ بھی رک گیا نہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ صرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو تو حضور پہ ختم کر دیا، تو اب یہ کام کس سے کرائے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کے صلحاء، علماء اور اولیاء سے یہ کام لیتا ہے۔ دعوت کا کام اللہ ان سے لیتا رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا تھا، جو دین کی تبلیغ اور حق کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح کا کام جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے لیتا تھا، اللہ میری امت کے علماء سے وہ کام لے گا، وہ کام ان سے لے گا۔ حدیث شریف میں کہا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عالم، کوئی ولی پیغمبر کی طرح تو نہیں ہو سکتا، پیغمبر کے جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مرتبے میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، نہ فضیلت میں۔ پھر کیا ہے؟ انبیاء کی طرح ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے وہی کام لے گا جو پہلے انبیاء سے لیا کرتا تھا، جو لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے لیتا تھا، اب وہ کام تو رکنے والا ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء سے وہ کام لے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ایک ایک شخصیت اللہ تعالیٰ ایسی ایسی پیدا فرماتا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر اتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی کہ جیسے پیغمبروں کے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ نفع پہنچاتا تھا، اب کوئی پیغمبر تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ وہی کام اپنے امت کے صلحاء اور حضور کی امت کے علماء سے لے رہا ہے۔
حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی ایک مجلس میں، ایک ہی محفل میں 4,000 لوگ آ کر توبہ کرتے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے جو مسلمان ہوتے۔ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی کہ آپ بیٹھ کے خطاب کریں اور کوئی توبہ نہ کرے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بڑا کام کیا۔ یہودی، عیسائی، نہ جانے کتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے، آپ کی دعوت کو، آپ کی زبان کے اثر کو دیکھ کر آپ جب بیان فرماتے تو اتنے متاثر ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں غیروں نے اسلام کو قبول کیا، اور جو غیر تھے وہ اسلام کے دامن میں آئے، اور جو مسلمان تھے لیکن گنہگار تھے، آپ کی زبان میں وہ اثر تھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں توبہ کر لیتے، اور ایسی توبہ کرتے کہ پلٹ کے پھر کبھی گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک میں اثر رکھا تھا۔ اور دیکھیے، زبان میں اثر ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس کے لیے دل جتنا صاف ہوتا ہے زبان پہ اتنی ہی تاثیر آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب باہر کسی علاقے میں جا کر علم حاصل کر کے آئے، ڈگری لے لیے اور بڑی سندیں لے کر واپس آئے۔ آنے کے بعد فارغ ہو کر آئے، عالم بن کر آئے۔ اس دن انہوں نے درخواست کی کہ حضرت یہ بھی عالم بن کے آئے ہیں، آج ان کو واعظ کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت نے ان کو موقع دیا، وہ بیان کر رہے ہیں، بیان میں بھرپور علمی نکات ہیں، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، بہت عمدہ انداز سے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ بیان تو اچھا تھا، علمی بیان تھا، اصلاحی تھا، لیکن لوگوں کے دلوں پہ وہ اثر پیدا نہیں ہو رہا تھا جو حضرت پیران پیر کے واعظ میں ہوتا۔ بات تو وہی ہے، وہ کوئی الگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اسے کوئی قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ بھی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک ان کا واعظ چلا، اچھا واعظ رہا، لیکن لوگوں میں وہ روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ ہٹے۔ ان کے بعد حضرت سے کہا گیا، حضرت آپ خطاب فرمائیں، آپ ابھی واعظ شروع ہی کیے تھے، 2 جملے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ چیخ مارنا شروع کر دیں۔ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کیفیتیں ہی بدل گئی لوگوں کی۔ بس 2 جملے بھی بولے تھے، 1 گھنٹہ وہ تقریر کیے، کوئی لوگوں میں تبدیلی نہیں آئی، ان کے 2 جملے لوگوں کی حالت کو بدل دیے۔ کوئی اللہ اللہ پکار رہا ہے، کوئی توبہ توبہ کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، یہ حال تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ کے وعظ کے بعد حضرت سے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ بھی تقریر کیے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ ہم بولتے ہیں تو وہ اثر پیدا نہیں ہوتا، آپ بولتے ہیں تو دنیا ہی لوگوں کی بدل رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل جانا معمولی بات نہیں ہے، کیسے یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان پر محنت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو زبان پہ محنت نہیں کرتے، اپنے دل پہ محنت کرتے ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زبان میں خود بخود اللہ اثر دیتا ہے۔ زبان میں اس وقت تاثیر آتی ہے، ایک تو دل کی صفائی کی وجہ سے زبان میں تاثیر، اور دوسرا آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ بغداد میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا عبد القادر، تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کرو، واعظ کرو، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تمہارے پاس جو علم ہے
وہ علم لوگوں میں بھی پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا حضور اس بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، علماء محدثین ایک سے بڑھ کر ایک وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک اجمی آدمی اور یہاں کے بغداد کے فصحاء بلغاء بڑے بڑے علماء کے بیچ میں کہاں کر سکتا ہوں؟ حضور صلی جب انہوں نے عاجزی کی کہ حضور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں عبد القادر کہاں بول سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو، ذرا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور جیسا آگے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 مرتبہ لعاب اپنا ڈالا۔ اس کے بعد جب وہ بھی جا رہے تھے پیران پیر نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا اور آپ بھی اگر 7 مرتبہ ڈال دیتے تو حضور کی اتباع ہو جاتی تھی۔ 7 مرتبہ آپ بھی ڈالے، آپ بھی 7 مرتبہ ڈالتے تو اتباع ہو جاتی۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے 7 مرتبہ ڈالی، میں 6 مرتبہ اس لیے ڈالا یہ ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا یہ ادب ہے۔ کوئی ہم عمل میں اور کسی چیز میں ہم حضور کی برابری نہیں کر سکتے، وہ آقا ہیں ہم غلام ہیں۔ آقا نے 7 مرتبہ ڈالا، غلام 1 نمبر پیچھے ہے، میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف نبی کا ادب ہے مجھے اس برابری سے روک رہا ہے۔ ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری نہیں کرتے۔ اس کے بعد 6 مرتبہ وہ لعاب ڈال کے گئے تو کیا ہوا؟ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ حضور کا لعاب مبارک، حضرت مولا علی کا وہ فیض ان کو ایسا ہوا کہ اب زبان ایسی کھلی اور اب بولنے لگے۔ اب تک تو ڈر رہے تھے کہ بڑے بڑے فصحاء کے سامنے زبان کیسے کھولوں، لیکن جب لعاب ڈالا گیا تاثیر یہ ہو گئی کہ جب بول رہے ہیں تو سبوں کی زبانیں بند ہو جاتی، بڑے بڑے علماء آتے۔ کیا حال تھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ فیض ان کو ملا تھا کہ جب آپ بولتے تو عوام تو سننے والی جو ہوتی 70,000 سے زائد لوگ بیٹھ کر سنتے تھے، ہر مجلس میں 70,000 سے 1 لاکھ تک لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، اور ان میں اطراف جو آپ کے پاس سننے کے لیے بیٹھتے وہ علماء ہوتے، اور جو آپ فرماتے جاتے اس کو لکھ لیتے تھے۔ اگر یہاں پر اگر کوئی درس ہو رہا ہے، آپ اپنے موبائل میں ریکارڈ نہیں کر رہے، کیوں؟ بولے کہ یہاں پر ایک کیمرہ ریکارڈ کر لیا کافی ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں تو انہوں نوٹ نہیں کریں گے، حافظ صاحب لکھے میں بعد میں دیکھ لے کے اس کو کاپی کر لوں گا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن پیران پیر جب خطاب کرتے ایک عالم لکھتے تو اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بیک وقت 400 علماء اس کو لکھتے تھے، 400 علماء، وہ خود اپنے وقت کے عالم ہیں، وہ خود درس دینے والے، وہ خود خطاب کرنے والے، وہ کتابیں لکھنے والے، لیکن کہتے تھے کہ یہ یہاں ان کا جو انداز ہوتا تو یہی 400 علماء بیٹھ کر لکھتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر، یعنی مسرت تو اس بات پر ہے کہ علماء تو بیٹھ کے سنیں گے ہی، آپ کا وعظ ہوتا، حضرت خضر علیہ السلام آ کر وعظ میں شریک ہوتے اور سنتے۔ اب تک پہلے والوں کو سنا، آج مصطفیٰ کے شہزادے کو سنتا ہوں، آج ایک محمدی کو سنتا ہوں۔ نبی کے وارث کا علم کیا ہے؟ یہ تعریف و توصیف کے کلمات فرماتے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے وعظ کی محفلوں میں شریک ہوتے۔ علماء ہیں کہ 400 علماء قلم دوات لے کے جو کہتے بس لکھتے جاتے، ساری چیزیں محفوظ کرتے جاتے۔ تو یہ ہے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا
علمی مقام، یہ اللہ تعالیٰ نے شان دی کہ زبان میں جو تاثیر پیدا ہوئی، ایسے کہ ایک تو دل کی صفائی، جو زبان میں، وہ زبان میں تاثیر کیسے نہ آئے، ہماری زبان میں وہ اثر نہیں ہوتا، ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کیوں دعا رد ہوتی ہے، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے یہی زبان ہے، دن میں 50 گالیاں بھی اسی سے دیتے ہیں دن میں، اور گندی باتیں، فحش چیزیں، جھوٹ بھی اسی زبان سے بولی جاتی ہے، لوگوں کی چغلیاں بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اسی زبان سے لوگوں پہ الزام بھی لگا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگانا اور چغلیاں کرنا اور دوسروں کے لیے کو تانا دینا، گالیاں دینا، فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب اسی زبان سے ہے۔ اور پھر اسی زبان سے ہم دعا کر کے کہتے ہیں کہ میری زبان میں اثر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے لیے وہ زبان بھی پیدا کرو کہ جو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، کہا مال کہاں ہے نکالو، تو آپ نے کہا میرے پاس بغل میں ماں نے 40 اشرفیاں سی کر رکھی ہے۔ ڈاکو بولا سب لوگ مال ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں، تم بتا رہے ہو، کہا مال ہم چھین لیں گے، کہا مان چھین جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کچھ بھی ہو جائے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ پیسے چلے جاتے۔ ڈاکو نے جب یہ سنا کہ اتنا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال ہے، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بچہ ہے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، میں کیسا بندہ ہوں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اپنے ماں کا نافرمان نہیں بنتا اور میں اپنے رب کا نافرمان بن گیا۔ توبہ کیا۔ ڈاکو آیا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہوں، ابھی شیخ مسند پہ نہیں بیٹھے، ابھی عالم نہیں بنی، طالب علم ہیں، تو کون ڈاکوؤں کا سردار آ کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہے۔ کہا جس کا مال لے لیا سب لوٹا سے سب مال واپس کر رہا ہے، اور اس کے بعد جتنے اس کے ساتھی چور ڈکیت جتنے تھے ڈکیت سب آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک تو ڈاکو تھا ہم تیرے ساتھی تھے، آج توبہ کر رہا ہے تو توبہ کرنے میں بھی ہم تیرے ساتھی ہیں۔ سارا کا سارے ڈاکوؤں کا قافلہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لیا، صرف بچپن میں طالب علم ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، بس ایک کلمہ آپ کا ڈاکوؤں پر ایسا اثر کر گیا، ہمیشہ کے لیے وہ راستہ ڈاکوؤں سے محفوظ ہو گیا، لوگوں کے لیے راحت کا سامان آپ نے فراہم کر دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے زبان کی جب حفاظت کی جائے، پھر زبان میں حفاظت بھی تھی، دل کی صفائی بھی تھی اور نبی کی برکت بھی تھی۔ تو یہ حال تھا کہ آپ فرماتے تو پہلے مدرسے میں مسجد میں خطاب ہوتا، اس کے بعد لوگوں کو بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی تو عیدگاہ میں بیان ہوتا، عیدگاہ بھی نہ کافی ہو تو جنگلوں میں آپ کا، بڑے بڑے میدانوں میں آپ کا خطاب ہوتا، اور پھر نہ کسی مائک کی ضرورت، نہ کسی اور ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت، بالکل ایک لاکھ آدمی بھی ہوتے بغیر کسی دقت کے سارے لوگ آپ کا خطاب برابر سنتے۔ یہ آپ کی اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ سب لوگ ایک ہی انداز سے، ایک ہی لیول سے سارے لوگ بات سنتے، اور پھر مجلس وعظ میں کسی کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے، وعظ چلتا رہتا۔ تو یہ جو لوگ اس وعظ کی محفل میں شریک ہوتے تھے انہوں نے بیان کیا، جب تک حضرت کا وعظ چلتا 1,00,000 آدمیوں میں کسی ایک کو بھی طہارت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں محفل کی، یہ محفل کی برکتیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک صاحب ہے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، وہ آثار مبارک کی زیارت کرواتے تھے، آثار شریف ان کے پاس تھے، وہ بتاتے تھے۔ وہ صاحب جو تھے ضعیف تھے، ان کو شوگر کا عارضہ تھا، شوگر پیشنٹ تھے۔ آپ جانتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کو طہارت کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر کو بعد پیشاب کو جاتے ہیں، لیکن
جس دن وہ آثار مبارک بتاتے تھے نا، اس دن صبح سے شام تک وہ ضرورت کو جاتے ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ بولے بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کرتا میرے پاس ہے، وہ کرتا اس دن پہن لیتا ہوں تو صبح سے شام تک طہارت کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ برکتیں ہیں۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ قرآن میں ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ لے جا کر ان کی آنکھوں کو لگایا گیا، بینائی جا چکی تھی، جبہ لگا حضرت یوسف کا، گئی ہوئی آنکھیں پھر سے واپس آ گئی۔ تو نیک لوگوں کے لباس میں بھی برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے جسم سے لگنے والے لباس میں، یہ حقیقت ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالا گیا، فارتد بصیرا، ان کی گئی ہوئی آنکھیں پھر سے واپس آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو یہ برکتیں ہوتی ہے۔ تو آپ کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھتا، کسی کو یہ، اور پھر یہ بات ہے آپ خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطاب 1,00,000 آدمی کے قریب بیٹھ کر لوگ سن رہے ہیں، کہاں پر؟ جنگل، کھلا میدان ہے۔ اب اچانک بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی۔ اب بتائیے 1,00,000 آدمی کا مجمع بیٹھا ہے، اب بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سارا مجمع تتر بتر ہو جائے گا، ادھر ادھر سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ حال ہوگا۔ جیسے بارش کا آغاز ہوا، ابھی مجمع پہ گر ہی رہی تھی، خطاب کرتے کرتے آپ آسمان کی طرف دیکھے، بادل کو دیکھ کر کہا انا اجمع وانت تفرق۔ کیا بات ہے، یہ لوگوں کو میں جو جمع کر رہا ہوں اپنی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، اور تو ہے کہ برس کے لوگوں کو متفرق کر رہا ہے۔ بادل سے کہا میں جمع کر رہا ہوں اور تو لوگوں کو بکھیر رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ واقعہ بڑے بڑے علماء نے بیان کیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کو، کہ جب آپ نے کہا میں جمع کر رہا ہوں، تو ہے کہ اس کو بکھیر رہا ہے، اتنا کہنا تھا کہ جتنا مجمع تھا اس کے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی، جلسگاہ کے اطراف میں بارش ہوتی تھی، مجمع کے اوپر بارش نہیں ہوتی۔ جب تک خطاب چلتا رہا، حضرت خطاب کر رہے ہیں، پیچھے بارش ہو رہی ہے، لاسٹ آدمی جو بیٹھا ہے وہاں تک بارش نہیں، اس کے بعد وہ بارش، رائٹ سائڈ پہ جہاں تک مجمع جا رہا ہے اس پہ بارش نہیں، اس کے بعد بارش۔ لوگ یہ عجیب منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، آنکھوں سے انہوں نے یہ غوث پاک کی کرامت دیکھی کہ جتنا مجمع ہے اس پر بارش نہیں۔ اس کے بعد جب لوگ اس کے اندر آ کے شامل ہو گئے، جتنے لوگ اور ایکسٹرا آ رہے ہیں، بارش پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بارش پیچھے ہٹی، تو پورا مجمع بیٹھ کر ویسے ہی ادب کے ساتھ آپ کا خطاب سنتا رہا، اور یہ ہے کہ اطراف میں ساری بارش ہو رہی ہے اور آپ کی مجلس ویسے ہی ہے، ذرا سا اس میں ڈسٹرب ہونے نہیں دیا۔ تو یہ ہے ان کی زبان کا اثر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا مقرب اور محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو میرا مقرب بندہ ہوتا ہے میں خود اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ کہہ دے میں اس کی زبان ہو گیا تو اب وہ جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ویسے ہی ہے۔ تو اسی لیے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو ہمارا چہیتا ہے، جو ہمارا محبوب اور مقرب بندہ ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہم پڑھیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ کیسے زندگی گزارے۔ غربت سے نکل کر یتیمی کی حالت میں آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور
یتیمی تھی، غربت تھی، حالات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم کی راہ میں کسی کو رکاوٹ کرنے نہیں دیا، پڑھتے رہے، علم حاصل کیا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے 3 حصے نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں۔ ایک تو بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، تعلیم علم حاصل کرنے میں بھی ایسے لگن کے ساتھ، ایسی وارفتگی کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے کہ اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے پورا کیا، کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہیں دیا، متوجہ ہو کر پڑھے۔ حالانکہ حال یہ رہتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا مدرسے میں جاتا، جیسے ہی مدرسے میں جاتا غیب سے آواز آتی افسعوا لولی اللہ حتی یجلس، طلباء سے کہا جاتا لوگوں ہٹو ہٹو، راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ کب؟ ابھی 10 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ اعلان ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پوری محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو آپ کا یہ ایک طالب علمی کا دور ہے، علم حاصل کر کے کمال بھی پیدا کیا۔ دوسرا دور آپ کا یہ تھا کہ اس کے بعد مدرسے میں پڑھانے والے ہوں گے، اور جب پڑھاتے تھے تو اس زمانے میں 2 ذمہ داریاں نبھاتے تھے، ایک تدریس اور دوسرا افتاء۔ آپ دارالافتاء کے مفتی بھی تھے اور طلباء کو پڑھاتے بھی تھے۔ دور دور سے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، کتابوں کا پڑھانا بھی جاری رکھا اور فتویٰ بھی دیتے۔ اور فتویٰ دینے میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی حنفی مفتی ہو تو فقہ حنفی کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اکثر دارالافتاء جتنے ہیں پورے 99% پورے حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں جائیے، حنبلی فقہ کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ آپ دبئی وغیرہ کے علاقے میں جاؤ، مالکی فقہ کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دارالفتاء یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی چاروں فقہ کے مطابق فتویٰ آپ اکیلے دیتے ہیں۔ ہر مسلک کے اوپر آپ کو مکمل طور پہ دسترس اور کمانڈ حاصل تھا۔ اس کے بعد ایسے ایسے مسئلے اطراف اکناف دور دور کے علاقوں میں جہاں پر بڑے بڑے علماء جس مسئلے کو بیان کرنے سے عاجز آ جاتے، آپ کے پاس اس مسئلے کو بھیجا جاتا اور آپ اس کے مسئلے کا حل بیان فرما دیتے۔ اس کے بعد یہ فقہ کا، افتاء کا اور تدریس کا سلسلہ، اور ایک آپ کی زندگی کا ایک گوشہ تھا، وہ آپ نے مدرسے میں نہیں گزارا، گھر میں نہیں گزارا، وہ زندگی کا حصہ آپ جنگلوں میں گزارے، ریاضتوں اور مجاہدات کے ساتھ کا۔ یہ تیسرا حصہ آپ کی زندگی کا ہے۔ کیسے؟ جنگلوں میں ہیں، ایک سال تک صرف پتے کھا کے زندگی گزاری، پانی نہیں، اور 1 سال ایسے گزارا کچھ کھایا نہیں، صرف پانی پی کے زندہ رہے، اور 1 سال ایسے گزرا کہ نہ کھائے نہ پیے، 1 سال گزارے، مجاہدات تھے۔ 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، رات تمام کی عبادت۔ یہ آپ کے مجاہدات کا بھی ایک زمانہ۔ اس کے بعد ایک آپ کا دور بس خطابت کا تھا، وہ واعظ نصیحت خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پوری زندگی کو ایک سسٹمیٹک بنایا، آپ نے یعنی آنے والوں کو ایک نمونہ دیا۔ ایک ہی شخص ہے جو ایک بہترین طالب علم بھی رہا ہے، ایک ہی شخص ہے جو دارالفتاء کا بہترین مفتی بھی رہا ہے، ایک ہی ہے جو دارالفتاء بھی چلا رہا ہے، ایک ہی ہے جو مدرسہ بھی چلا رہا ہے، ایک ہی ہے جو خانقاہ کو بھی آباد کیا، وہی ہے جو جنگلوں میں مجاہدات بھی کر رہا ہے، اور وہی ہے جو جلسوں کا بہترین خطیب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ صرف نام کے محی الدین نہیں تھے، یہ حقیقت میں محی الدین تھے جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جانب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے فیض سے ہم سبوں کو مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔